بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سارانہ کا سلام قبول کیجیے گا۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر، اور صبح جو سلام اور خوش آمدید، بخیر راغلے، جی آیا نو، سب کچھ جو محبت بھرے الفاظ ہیں وہ آپ کے نام کر دیے میں نے۔ آج 6 جنوری ہے، منگل کا دن ہے، اور میں آپ کو صبح بہت ڈھیر ساری دعاؤں سے آپ کے صبح کا آغاز کر رہا ہوں۔ جہاں رہیں، شاد آباد رہیں، دائرۂ غیر میں رہنے والے میرے جو پاکستانی جو میرے دل کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ مولا ان کی مشکلوں کو آسان کرے۔ آج 6 جنوری منگل ہے، اور آج کے دن کچھ اہم واقعات جو 1941 میں امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے ایک تاریخی تقریر کی تھی فار فریڈم آف اسپیچ اور مذہب کے حوالے سے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بینچ مارک سمجھ لیں کہ امریکہ کے اندر آزادی اظہار اور مذہب کے حوالے سے اس تقریر کو کہا جاتا ہے۔ 1912 میں نیو میکسیکو جو ہے وہ 47ویں ریاست امریکہ کی بنا، اور اس سے ان کی جو سرحدیں تھیں وہ مکمل ہوئی، اور مغربی توصیف جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ جنہ پھیلنا سی امریکہ پھیل پھول گیا، ہن مزید پھیلن ڈیا، ہن تو ٹوٹے لتر انگر پھیلی جا رہی ہے۔ اللہ رحم ہی کرے دنیا کے اوپر۔ اچھا، 2021 میں امریکی کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، بڑا تاریخی حملہ۔ جیسے یہاں پہ 9 مئی کہا جاتا ہے، ویسے ہی کیپٹل ہل کے حملے کو کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا۔ خیر، اسٹیبلشمنٹ اس سے خوش نہیں ہوئی، لیکن وہ چونکہ عوام کے ووٹ تھے تو وہ پھر بھی جیت کے اور صدر بن گیا۔ ساڈا معاملہ دوسرے کا، اسی طرح اچھے لوگ ہیں کہ 1929 کو مدر ٹریسا جو تھیں بھارت تشریف لائی تھی کلکتہ، اور پھر وہ بھارت کی ہو کے رہ گئیں، اور انہوں نے پھر محبت اور انسانی ہمدردی کی وہ کہانیاں بنائیں جو تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رہے گی۔ پھر 1953 میں پہلی جو ہے کانفرنس ایشیا میں سوشلسٹ کانفرنس ہوئی برما میں، جہاں سے سوشلزم کا کہا جاتا ہے کہ ایشیا کے اندر انٹروڈکشن ہوا، اور پھر اس کے بعد سوشلسٹ تحریک جو تھی انہیں پھر کم ہی چکتا۔ 1948 کراچی میں ایک افسوسناک دن تھا، ہندوؤں کے خلاف فسادات ہوئے، اور وہ بڑے بھیانک، بڑے جان لیوا تھے، جس کے نتیجے میں جو نقل مکانی کا سلسلہ تھا وہ ایک دفعہ پھر تیز ہوا، اور پھر وہ کہاں جا کے رکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سارانہ اسپیشل یوٹیوب چینل پہ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آج منگل کے دن اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کی عزت کا ایک میچ ہے۔ اگر علیمہ خان ایک فریاد نہ کرتی تو شاید یہ میچ نہ ہوتا، لیکن جب انہوں نے منہ سے یہ کہہ دیا کہ 10,000 لوگ تو یہاں پہ آ جانے چاہیے، تو پھر آنے چاہیے، اور اگر نہیں آتے تو پھر پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو ڈوب مرنا چاہیے۔ انہیں کسی ٹھنڈے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، یا یہ فریز ہو جائیں۔ اگر یہ پی ٹی آئی آج 10,000 بندے نہیں اکٹھی کر سکتی اڈیالہ کے باہر، تو پھر پی ٹی آئی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عوامی پارٹی ہے۔ میں عمران خان کی لازوال شہرت اور عوام میں محبت کو تو چیلنج ہی نہیں کر رہا، میں تو باہر کی جو قیادت، کمپرومائز قیادت ہے، بونی قیادت، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر امتحان میں کیوں فیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ فائلیں ہیں کسی کے کوئی اخلاقی ہیں مسئلے، کسی کے مالی معاملات ہیں، اور وہ سب جو ہیں وہ کنی ولیٹ کے بکل مار کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور علیمہ خان اور عمران خان کی جو باقی بہنیں اور چند جو جالے ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے۔ آج شدید سردی ہوگی، پریڈکشن یہ ہے کہ بارش بھی ہو سکتی ہے، اور اس شدید سردی میں 5 سے 10 منٹ اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے نا، تو آپ نے چاہے جتنے مرضی کپڑے گرم پہنے ہو، سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ ٹمپریچر بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اور نہ چاہ جائے کہ اس میں آپ کئی گھنٹے، 10-12 گھنٹے وہاں بیٹھیں، اور علیمہ خان، نورین صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ آج بیٹھیں گی۔ اب دیکھتے ہیں 10,000 بندے آتے ہیں یا نہیں، لیکن علیمہ خان مارک ہو چکی ہیں، اور ان کو اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ سزا ہو کے وہ گرفتار بھی ہو جائیں۔ آج ان کی ایک درخواست بریت کی تھی، وہ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہ بھی مسترد ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ علیمہ خان پہ بھی مارک لگ گیا ہے، اور یہ مارک اب جا کے کہاں ختم ہوگا اب مجھے نہیں پتہ، لیکن دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ علیمہ خان
عمران خان کے نیریٹو کو لے کے آگے چل رہی ہیں، یا پھر سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی ہیں جو کہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ نوجوان، اس کے بہت سارے اور مسائل ہیں. وہ اگر پولیٹیکل اس میں جاتا ہے تو گورننس کو دیکھے گا، گورننس کو نہیں دیکھتا تو پھر پی ٹی آئی کا نیریٹو خراب ہوتا ہے. لیکن وہ اپنی پوری شد و مت کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ کل کئی اسلام آباد میں کچہری میں بار میں اس کا خطاب تھا، تو کچھ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کیا کہوں، لفظ کا کہنا نہیں چاہیے کہ چھوٹے لوگ نا اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے بتاتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. جبکہ میں پیپلز پارٹی کا شدید ناقد ہوں، لیکن انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی سی ایم آئے گا، ہم انہیں اجرک بھی ڈالیں گے، ہم اس کا استقبال بھی کریں گے. کرتے یا نہیں کرتے یہ نہیں مجھے پتا. کل کی ہوتا ہے میں نہیں جانتا. کبھی ڈمپروں کی طرح وہ مطلب رول کے رکھ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کراچی کو کچرا کنڈی تو بنا ہی دیا انہوں نے یہ. لیکن جو کہہ رہے ہیں میں تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. لیکن وہاں پہ وہ جناب علی کا تقریر سے پہلے، سی ایم کی تقریر سے پہلے بڑے آرام سے جناب علی کیا کیا گیا کہ بجلی بند کر دی گئی. تو ایک جانب علیمہ خان کی گرفتاری کی میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں، دوسری جانب اپنے سی ایم کے پی کے سہیل صاحب کے بھی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ نکل گئے. اور وہ جو لاہور آئے تھے اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر بھی ان کے اوپر پرچے درج کرانے کا فیصلہ ہو رہا ہے. لو جی اندازہ کر تنگ آگے کچہریوں خالی تو سجنا نو قید بول گئی. یعنی یہ سجنا کو قید بولنے کا یہ بھی، اس سے جو صوبوں کی نفرت ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی ساری سیاست وہ صوبوں کی نفرت کے اوپر کھڑی ہے. جب نون لیگ میاں نواز شریف صاحب نے سیاست شروع کی تھی تو وہ کس کو گالی دیتے تھے؟ بے نظیر بھٹو کو یا بھٹو کو، جو سندھ کی جماعت تھی. پنجاب جب انہیں برا کہتا تھا تو سندھ کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی تھی پنجاب کے لیے. وہ تو خیر پنجابی بڑے کھلے دل کے ہیں اور وہ پنجابی جو ہیں وہ پورے پاکستان کو لے کے چلنے والے ہیں. نہیں تو گل ایتھے تک چلی گئی سی کہ وزیر اعظم کے طور پہ بے نظیر آتی تھی تو نواز شریف صاحب انہیں لینے جانا تو دور کی بات ہے، وہ 10,000 مسائل کھڑے کر دیتے تھے. جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگے داغ. اب یہ جو کے پی کے ساتھ معاملات جس طرح آگے بڑھائے جا رہے ہیں یہ بڑے خوفناک ہیں اور یہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے بہت ہی خوفناک ہے. لیکن جو پنجاب کی قیادت ہے ان کا چونکہ ذہن میں یہ کہ ہم نے سب پنجاب کے سر پہ پورے پاکستان پہ رول کرنا ہے، لہٰذا وہ اس نفرت کو بڑھانے میں پوری محنت کرتے ہیں. اس کی ریزن سمپل اتنی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پنجاب کی قیادت کے طور پہ ہی جو کھٹنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب لاہور میں جو ہو رہا ہے ضمنی انتخابات 167 کا، پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ان کو فائدہ کی لڑندہ اکتے جناب لڑو، اوپر سے آپ وہاں کمپین میں جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایون صحافیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. رزلٹ پھر وہی آتا ہے جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے. تو بہتر ہے الیکشن نہ ہی لڑا جائے اور میدان ان کے حوالے کر لو. جو تسی موجاں کر لو، جو تسی کرنی ہے نا وہ کر لو. کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو 9 مئی کا انہوں نے ایک وہ چپکا دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جتنی فستائیت پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ کی ہے، یہ کبھی کھلے گا. ابھی نہیں کھلے گا تو پھر کبھی کھلے گا. وہ گٹر ہے جڑا ایک دفعہ کھلے گا تو یہ بدبو پورے پاکستان ہی پھیلے گی. میری گل یاد رکھ لینا تسی کہ یہ ابھی نہیں کھل رہا، باوجود ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سارے مظالم ہوئے، اس ٹائم نہیں ہوا پتہ چلا، لیکن بعد میں اس کے اوپر پھر پوری دنیا نے تھو بھی کی. آپ 9 مئی کا مسلم پی ٹی آئی کے اوپر چپکا دیں، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن کل ایمان مزاری صاحبہ نے جو کام دکھایا نا، انہوں نے عدالت میں مریم صاحبہ کی بھی ویڈیو چلا دی جس میں ہماری پاک فوج کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے اور مریم صاحبہ مسکرا کے دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہیں. اور کہ ہوں گل کرو، آؤ نا پاجی وچ میدان دے، ہوں گل کرو نا. گل کر ہاں اکھیاں ہوں تاں کر کے، ٹھیک ہے، دل لے جا نکی جی ہاں کر کے کہاں ذرا 10 بتائیں نا جج صاحب. یہ دیکھیں مریم صاحبہ کی موجودگی میں کیا ہو رہا ہے. میرے خلاف اگر آپ کارروائی کریں تو ذرا ادھر بھی یا شیخ ذرا اس پاس سے بھی دیکھ. لیکن اس پاس سے کوئی نہیں دیکھے گا بھائی. ظاہر ڈاڈے ستے ویاں دا سو ہوندا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جناب علی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا جو بدھ والے دن ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے اس میں شرکت سے انکار کر دیا. ان کا جی ایسی بھائی جان ہم تو نہیں کرتے اور ہم تو ساتھ کوئی تحریک شروع کر رہے ہیں. تحریک کیا ہے؟ عوامی رابطہ مہم اسلام آباد سے شروع کریں گے براستہ جی ٹی روڈ. اچھا، اب ان دونوں میں کیا چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو نیشنل ڈائلاگ والے ہیں جس میں
फवाद चौधरी साहब हैं, मौलवी महमूद हैं, असद हैं और 2-3 लोग हैं, ये भी यही कहते हैं कि हम इमरान खान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी यही कहते हैं कि हम करना चाहते हैं। तो फिर लड़ाई क्या है? लड़ाई ये कि दोनों कहते हैं चल नहीं चल खां ते मेरा है, वो कहते हैं नहीं चल नहीं चल खां ते मेरा है। दोनों ही खान की लेगेसी को अपने पास लेना चाहते हैं। और जेल में बैठा हुआ खां वो आराम से बैठा हुआ है शांत कि चलो जी मेरे नाम पे जिन्होंने दुकानें चमकानी है वो चमका लें, लेकिन असल बाबे दी कुल्फ़ी ड्याला तो ही मिलेगी। लेकिन ये इन दोनों के दरमियान मेरा सवाल ये कि अगर ये दोनों ही जमहूरियत के लिए मुखलिस हैं, दोनों ही डेमोक्रेसी के को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही इमरान खान के मददगार हैं, तो फिर दोनों इकट्ठे मिल के बैठते क्यों नहीं है? इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है? ऐसा सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि दोनों जो हैं वो अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि साढ़े ते ना लगे कि ऐसी खान का केस लड़न वाले, वो कहते हैं हमारे पे लगे कि हम खान का केस लड़ने वाले, और दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल बुध वाले दिन यानी कल के दिन नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास होगा इस्लामाबाद में, और उसमें सहाफ़ी, सियासतदान, मुदब्बिर ये सब बैठेंगे, बात करेंगे। कोशिश तो एक डायलॉग की है जो पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है, और अब इस डायलॉग को मजबूत करने के लिए कि बड़ी जो हुकूमत की तरफ से हो रही है, वो कह रहे हैं मौला तानू खुश रखे, भाई गल कर लो बह के। राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक सब यही कहते हैं भाईजान आपकी मेहरबानी। रीज़न क्या है कि उन्हें नज़र आ रहा है कोकला छुपाती जो मेरा आता है जे जड़ा के पीछे तक्के होती शामत आई जे। वो जो ड्रीम बॉय है ना, वंडर बॉय जिसे कहते हैं, मैं उसे ड्रीम बॉय कहता हूँ, वो दी तैयारी हो रही है, वो शेरवानियाँ सुना तैयार सिल रही हैं, कोचकनें सिल रही हैं, नीचे श्वेत कुर्ता सफ़ेद क्या नाम है, और पान खाएँ सैयाँ हमारे, और वो क्या नाम है पीक लाल लाल वो रेशम के कुर्ते पे, और पर पीक लाल लाल देते जड़े निशान है, खैर शेरवानी ढांप लेगी, बड़े बड़ों की धब्बे जो हैं वो शेरवानी ढांप लेती है। शेरवानी पहनते इसलिए कि जो धब्बे हैं वो ढक जाएं। एक पास वो बंदा है वो जड़ा अडयाला बैठा है कि वो नेशनल असम्बली में जब जा रहा है वज़ीर आज़म बनने, उनका जो तस्वीर खींचनी है, उन्होंने कहा मेरे को वास्केट नहीं, उन्हें एक साथ का जो बंदा खड़ा हुआ था वहाँ पे हेल्पर टाइप, उसका वास्केट उठा के पहन ली। वो वास्केट 1 करोड़ रुपये दी हो गई कि इमरान खान ने ये पहनी थी। और इसके करोड़ों रुपए कमाने वाले पे इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि जी इसने घड़ी बेची। अब स्पीकर सूबाई असम्बली जो है उन्होंने भी कह दिया भाईजान ये तो सारे केस ही झूठे हैं। ठीक है, पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब ने कहा कि ये क्या ये तोशा खाना का केस, उन्होंने तो इद्दत के ऊपर भी कहा कि ये शरीयत के साथ आप खिलवाड़ किया आपने, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा क्या हुआ, वो अमरीकी क्या नाम है साइफर का केस उड़ के रह गया। सूबाई स्पीकर जो है मलिक अहमद साहब, उन्होंने तो कहा इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस के ऊपर क्लीन चिट दे दी है, और उन्होंने कहा जनाब झूठो झूठ गंडेरियाँ, 2 तेरियाँ 2 मेरियाँ, ये है और इसके अलावा कुछ नहीं। और चलते चलते तो मैं 2 चीज़ें आपसे शेयर कर दूँ। नंबर 1, वो बेचारा जो वो कव्वाल था फराज, उसकी अब बुरी ज़मानत हो गई। उन्होंने कहा मैं कांदा कोका की मेरे तो गले से तुझे टोका चलाता है, और बड़ी मुश्किल से उनकी ज़मानत तो अब बुरी हो गई है। ओ यस, इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो मुझे अमेरिका से किसी दोस्त ने क्लिप भेजा है जो वहाँ के किसी कांग्रेस मैन का है, खातून का, आई डोंट नो कि वो AI से बना है क्या, उसमें क्या, वो कहती हैं कि जी कांग्रेस के जो सीनियर अरकान हैं और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि ट्रंप कहीं ज़हनी मरीज़ तो नहीं है, और जो कुछ ये कर रहा है उससे पूरी दुनिया का अमन जो है ख़तरे में पड़ सकता है, और हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ कांग्रेस में कोई इम्पीचमेंट शायद हो सकती है, उनके ख़िलाफ़ जो कांग्रेस के अंदर क्या कहते हैं कोई इस तरह की तहरीक आ सकती है। ये बड़ी खौफनाक है। मुझे तो एक क्लिप भेजा है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने कहा जी खुद कंफर्म कर लें, तो मेरे पास कौन सी भाईजान को लेबॉर्ट्री है कि मैं उस क्लिप की सेहत को करूँ, लेकिन जो मुझ तक आया है मैंने वो आपसे ज़रूर शेयर करना था। कराची बड़ी खौफनाक तबाही से बचा, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करे। 2000 किलो बारूदी मवाद पकड़ा गया, 2000 किलो। अगर आप ज़रा सोचें कि कितना है, ये पूरा कराची उड़ सकता भग करके ऐसे करके। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे
اور وہاں پہ وہ BLA کے جو کارکن ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں, کوئی 30 ٹرک بھی برآمد, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا, اس پیمانے کے اوپر ہو رہا تھا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ والیو اونچیاں شانہ تے پٹھے تے آنا لیو, پاکستان میں استحکام لے آؤ, استحکام لے آؤ. ایران میں آگ لگے گی تو تپش ہم تک پہنچے گی. ٹرمپ نے ہمیں معاف نہیں کرنا, میں آپ کو بتا دوں گا, مودے کوئی پھوپھی دے پتر نہیں, قوم کے میلے میں نہیں بچھڑے ہوئے اس سے. یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ جس طرح کے حالات آگے بننے جا رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. اور آخری بات, میں کل رات جیو پہ حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا. وہ ٹاک شو ہوتا ہے, اس میں 1/1+3 3 گیسٹ, 2 گیسٹ, 4 گیسٹ ہوتے. لیکن کل کا حامد میر صاحب کا پروگرام سولو تھا, وہ بیچارے بولے ہی جا رہے تھے اور بس پورا پروگرام انہوں نے اکیلے سولو کیا. پتہ نہیں اب کیا بات ہے اس کے پیچھے, کیا گیسٹ نے انکار کر دیا, کوئی پروڈکشن کا ایشو تھا یا کوئی کنٹینٹ کا ایشو تھا, یہ تو بات اب آگے جا کے کھلے گی. لیکن یہ بات ہے بڑی چنبے والی کہ حامد میر صاحب جن کے پروگرام میں لوگ شرکت کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ وقت ہے کہ وہ خود اکیلے ہی پروگرام سارا کیے جا رہے تھے, اکیلے ہی بولی جا رہے تھے. اللہ رحم کرے. خفیہ دورے کے اوپر اسد کیسر جنید اکبر آئے تھے لاہور میں, اور انہوں نے آ کے خفیہ طور پہ ملاقاتیں کی. یہ 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے, لاہور کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ لاہور اگر زندہ ہو گیا تو کم بہت اتنے چلا جائے گا. اب اس کا ماضی کا کریڈٹ تو عالیہ حمزہ کو جاتا ہی جاتا ہے, اس کی سہیل آفریدی صاحب نے بھی اکنالج کیا کہ یہ سارا ان کا پلان تھا. لیکن کراچی لاہور سے میس موومنٹ جب تک شروع نہیں ہوتی PTI کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ خفیہ دورہ کس سلسلے میں تھا, اس کی میں آپ کو پھر اگلے ولاگ میں شیئر کروں گا.